بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یوتھیوں کے لیے میرے پاس ایک انتہائی بری خبر ہے، لیکن وہ خبر جو ہے وہ کسی بھی صورت یہ نہ سمجھیں کہ جناب نواز شریف کی بریت والے نے لگی ہے. وہ خبر یوتھیوں کے لیے، ایک اسپیسیفک یوتھیوں کے لیے خبر ہے جو بہت بری ہے. اس کو ذرا سننے کے لیے دل تھام کے بیٹھیے گا اے یوتھیو یا ادروائز بھی جو لوگ ہیں، تاکہ یہ نا میرے تے کوئی الزام نہ آ جائے. مگر بہر وہ خبر میں آپ کو تھوڑی دیر میں دوں گا، مگر اس سے پہلے میاں نواز شریف کا ذکر نہ کریں آج کے دن تو بہت ہی ایک عجیب سا صورتحال لگے گی. پائے نا میاں آیا چھایا ٹھا کر کے، سمپل سی بات ہے. 21 کو لینڈ ہوئے ہیں سر، آج ہے اپنا 29 نومبر، تو پائندے کیس ہو گئے. ایک کیس رہ گیا، اس میں بھی 100% کنفرم لکھ کے جیب میں ڈالنے بھائی بری ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جج ارشد ملک کی آپ کو وہ ویڈیو یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب مینو دے سنگیت نو رکھ کے میرے کو سزا کرے گی. ہے جی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو وہ آلریڈی ایویڈنس اس میں موجود ہے کہ میاں صاحب کو سزا جو ہے وہ غلط طریقے سے کروائے گی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ ہے، اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس کے اندر جو میاں صاحب کے حق میں جائے گا. ایک چیز میں اور آپ کی گوشگزار کر دوں کہ ایکچولی یہ کیس ایک تھا سٹ بیونڈ مین کا، لیکن اس کو 3 کیس بنایا گیا. العزیزیہ، اس میں جناب فلیگ شپ اور ایون فیلڈ. فلیگ شپ میں میاں صاحب کو بری کر دیا گیا، ایون فیلڈ میں میاں صاحب کو سزا ہو گئی، اور العزیزیہ میں سزا ہو گئی. اب العزیزیہ کیا یہ وہ ہے جس کیس کے اندر جج ارشد ملک کی گواہی موجود ہے. یہ جج سزا دے رہے وہ دس رہے بھائی میرے تو زبردستی کرائی ہے، نام لیے میں ہے، کوئی انہوں نے کوئی کاننی چگال نہیں کی تھی، ویڈیو موجود ہے. اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف جو ہے جس کیس میں سے بری ہوئے نا، یہ جج بشیر کی عدالت تھی، اور اس عدالت نے جب ان کو سزا سنائی تو انہوں نے یہ لکھا کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. وہ جو نیب آرڈیننس کی سیکشن 9C ہے، اس میں کرپشن ثابت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ نیب کا سارا قانون بیس ہی کرپشن کے اوپر کرتا ہے، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایتھے دے پائے نے قومی خزانے کا روپیہ نہیں خرچ ہوا، انہوں نے لکھا کرپشن کہیں ثابت ہوئی پر 7 سال قید. حد ہو گئی یار. یہ وہ کیس تھا جس سے میاں نواز شریف بری ہو گئے ہیں. آج ہوا یہ کہ میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں پر 3 بڑی سینئر سٹیزن ٹائپ خواتین تھیں. یقینی طور پہ ان کی ایجز جو ہیں وہ کوئی 70 کے اراؤنڈ تھیں، اور وہ تینوں جو تھیں وہ اس بات کو موضوع بحث بنا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ دیکھو جی میاں نواز شریف بری کرتا، طے شدہ جی ساری گلا. مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ تحریک انصاف کے یا عمران خان کے چاہنے والوں میں سے ہوں گی خواتین. میں ان کی عزت بڑی کرتا ہوں، میں ظاہر ہے کہ وہ خواتین ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اور میاں نواز شریف نے کبھی اون نہیں کیا یہ پراپرٹیز میری ہیں، جبکہ عمران خان جو ہے وہ ہر گل اون کری جا رہا ہے. $190 ملین کے اندر جی میں لے 190 ملین پاؤنڈ آئے، اور میرے پاس اتھارٹی تھی کہ میں اس کو دے سکتا تھا، نہیں تھی اتھارٹی. ٹھیک ہے، سائفر والا معاملہ پائن بالکل سامنے دی گل ہے، سائفر تے رولا پایا 1.5 سال انہوں نے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں جو چیزاں لے کے گئے وہ ثابت شدہ نے. تو ایک ایک چیز ایسی ہے جو خان صاحب نے خود تسلیم کی ہوئی ہے. تو لیگلی بھی دیکھا جائے تو نواز شریف کا کیس بہت مضبوط تھا، جبکہ عمران خان کی کیس بہت کمزور ہے. یعنی پھٹ دے پئی ہیں سزاواں، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں مستقبل میں جو ہونی ہے، لیکن میری خبر یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں ان کو سزا کیا ہونی. ٹھیک ہے، وہ تو نظر آ رہی ہے، وہ تو آپ کو ہوگی. افسوس کا مقام یہ ہے کہ میاں جو اپنا عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں، ان کو ان کی جو کھر دماغی ہے یا اپنی ذات کو ہر جگہ سے اگے رکھنا کہ میرا ہی منہ ہر پاسے نظر آئے، باقی سارے نے جنا گاٹے لا دیا پھڑ کے، اور میں جناب ہر جگہ پہ پرومیننٹ ہو جاؤں، اور میں ہی جناب میں ہوں اور کوئی ہوئے ہی نہ. اس اپروچ نے کہ میں سب تو زیادہ سمجھتا ہوں، یورپ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، 12 موسموں کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، جاپان اور جرمنی کے بارڈروں کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، ہر چیز کو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. تو یہ جو ان کا رویہ تھا نا،
اس نے آج عمران احمد خان نیازی کو اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ سر وہ ایک سیل میں بندہ ہے اور وہاں پر وہ یعنی ترلے ڈالتا کہ میرے بیٹے سے بات کروا دیں، اور بات نہیں کروائی جا رہی عدالت کے آرڈرز کے باوجود۔ اب آج سے ٹھیک آپ اس 2023 کا نومبر چل رہا ہے سر، آپ آج سے کوئی 1.5-2 سال پیچھے چلے جائیں، پرائم منسٹر تھا جو عمران احمد خان نیازی، ٹھیک ہے، اور سندھ کے علاوہ باقی سب جگہوں پر ان کی حکومت تھی، کے پی کے میں ان کی حکومت تھی، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، بلوچستان میں ان کی حکومت تھی، کشمیر میں ان کی حکومت تھی، اس سے اوپر گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تھی۔ تو پاکستان کے 80% زیادہ علاقے کے اوپر عمران احمد خان نیازی کا ڈنکا بجتا تھا، ٹھیک ہے، پائندی حرکتاں بھی خوب سی۔ سب سے پہلے پھڈا ڈالا اور اپنی پرائم منسٹر کی گواہی۔ اچھا پھڈا ڈالیں آپ کہ یہ میرا رائٹ ہے، میں جس کو چاہوں آرمی چیف لگا دوں، میں جس کو چاہوں آئی ایس چیف لگا دوں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک اصول کی بات ہے، پر پائے نا اے پھڈا او پاوے نا جیڑا پرائم منسٹر آپ بن کے آیا ہوئے، ووٹ لے کے آیا ہوئے، او بابا تینوں تے جناب کچھڑوں چک کے باقاعدہ طور تے ایتھے پہنچایا گیا ہے۔ وہ کیا جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 بیاہ کرا کے وزیر بنایا، او ہوں تو سانی کوریا پانا ہے، تو یہ تو بدماشی کوئی برداشت نہیں کرتا نا سر۔ لہذا وہاں پر غلطی کی۔ اس کے بعد دیکھیں پائن نے پنجاب کو مت توڑی، کے پی کو مت توڑی، 9 مئی کیا، ایک غلطی نہیں، گناہوں کے باقاعدہ سلسلہ دراز ہے، مکڑ تو نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اچھا 9 مئی والے دن یہ خود چونکہ گرفتار ہوئے تھے تو ان کے رد عمل میں ہوا تھا، تو یہ کہہ سکتے تھے سر مجھے کیا پتا ہے باہر کیوں ہے، بالکل ٹھیک بات، لیکن جو ہوا اس پر مذمت کرنی چاہیے تھی نا، پائن نے مذمت نہیں کی تھی، پائن نے کیا، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کرو، وہاں پر کہا جج صاحب نے کہا کہ خان صاحب آپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں آگے سے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو آدھے گھنٹے میں اس سے ڈبل ریئیکشن دوں گا۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا ریئیکشن میں ہی دیتا ہے، ٹیلی فون ٹیپس ہیں، بہت کچھ ہے، اب بھی تو اصل فلم چل نہیں پائے نا، یہ تے نکے نکے ٹریلر نے جڑے چل رہے نے، اور انہوں جی پائے نا یہ پریشان ہوئے پے نے، چیزیں بہت زیادہ آگے کی طرف بڑھیں گی۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یعنی عمران احمد خان نیازی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے سیاست کر سکیں گے جس طریقے سے وہ پہلے کرتے رہے۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹی چیئرمین ہی چھوڑ دی ہے، اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ پارٹی چیئرمین نہیں رہے۔ سوال یہ ہے کہ اب اس کے بعد پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ ایک تو بھائی جڑے نے وہ ڈر کے گھر بیٹھ گئے، یعنی گھر بیٹھ تو مراد ہے مقابلے چ ہی نہیں آیا نا، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ جدوجہد کرتا ہے، کوئی وچوں سجی کھبی اتنے تھلے، کوئی جناب کسی ہاتھ پھڑتا ہے، کسی گلما پھڑتا ہے، کسی پیر پھڑتا ہے، اپنا راستہ نکالتا ہے۔ سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ وہ راستہ نکالتا ہے، راستے بناتا ہے، چیزوں کو سیدھا کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے ہر گل تے پھڈا پا کے بہ گیا۔ 96 میں سیاست شروع کی، 2011 تک اب بھائی صاحب جڑے ٹانگے دی سواریاں دے بندے سن، بنے تب جب جناب جنرل پاشا نے مہربانی کی تے اب میں کیا بتاؤں کتوں بندے لے آگے بھریا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہر ہے لاہور کے لوگ بھی آئے تھے، لیکن بھریا جڑا گیا سی نا، جتوں بھریا گیا سی وہ جو تھا اپنا جلسہ گاہ، وہ بس اب سمجھ گئے کتوں بھریا گیا سی، ٹھیک ہے۔ کٹنگاں گوٹنگاں انہوں نے ایک جیاں سن، اس سے زیادہ کھلی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلی بات میں کروں آپ سے، یہ ہے کہ جناب پھر وہاں سے سلسلہ چلا، اور تب تک وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے جب تک اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر کھلی ننگی چٹی حمایت نہیں کی تھی۔ ان کے ہر مخالف نو جناب کھڑے لین لاتا پھڑ کے، بیوی بچیاں سمیت لاتا، اور پھر جناب یہ پرائم منسٹر بنے تو پھر اکڑ ہوئی کہ جناب میں اپنی ووٹ لے کے آیا، تو پوائنٹ جنہوں نے ووٹ دوائے نا انہوں نے پتا ہے کہ تمہیں ووٹ کیویں لبے سن، آر ٹی ایس کا بٹن جن کے پاس تھا نا ان کو ساری بات کا پتہ ہے، لہذا وہاں پر آپ کی دال نہیں گلے گی۔ اب
عمران خان پارٹی چیئرمین نہیں رہے. سر یہ خبر میں آپ کو آگے جا کے دوں گا کہ علی گوہر کا جو ہے وہ انتخاب کیوں کیا گیا. یہ خبر میں آپ کو آگے جا کے دوں گا. اور یہی وہ بری خبر ہے, یہی وہ غمناک خبر ہے جو آپ کو میں آگے جا کے دوں گا. ابھی آپ سن لیں کہ جناب 2024 کے الیکشن میں عمران خان اب حصہ نہیں لے سکتے. عمران خان نہیں ہے اور علی گوہر اگر چلا رہا ہے پارٹی کی چیئرمین نہیں تو جیہو جو دی وکالت ٹری ہے ہاں جی پھڑ تھڑ کے اس طرح کی پارٹی چلا رہے گا. ٹھیک ہے. یہ بریسٹر صاحب جو ہے ضلع بنیر سے ہیں اور بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے آدمی تھے. پھر ان کی جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ سنا ہے شجاعت حسین وغیرہ نے کی. اب یہ چیزیں میں نے ہیر سے ہے, یہ میں نے کسی سے باقاعدہ میرے نالج میں نہیں آئی. پھر یہاں پر ایک جج صاحب ہیں, ان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات بن گئے اور انہوں نے ان کو افضال احسن صاحب کے پاس بھیج دیا. وہاں سے انہوں نے پھر انٹری ماری اور ملک ریاض کے وکیل اور پھر ادھر ادھر ہے جی واہ سارا سلسلہ. چلو ٹھیک ہو گیا جو بھی معاملہ جس طرح کا زمانے کا چلن تھا وہی منڈا اس پر ٹر پیا. کوئی میں اس کو وہ کیا انقلاب تو لے آن تو رہا, لیکن باہر وہ عمران خان کے قریب ہو گئے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 2024 کا مطلب ہے کہ 2029 تک عمران خان عملی طور پر سیاست سے آؤٹ ہے. یعنی اگلا الیکشن 2029 ہونا نا, 2024 کو ہوگا, 5 سال بعد الیکشن ہوگا, 2029 تک تو یہ آؤٹ ہوگا. اب جو لوگ علی گوہر بیرسٹر علی گوہر کی چیئرمینی میں موجود پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, جننے کے ووٹ لبڑ گے انہیں کی پی ٹی آئی برقرار رہ جائے گی, باقی پی ٹی آئی فزل آؤٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عمران خان کی حالت یہ ہے کہ پائے نے اپنی پارٹی کے کسی سیاسی بندے پر اعتماد نہیں کیا. حامد خان صاحب وکیلوں میں بڑا معتبر رہا, ایک آنریبل آدمی. حامد خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے, پارٹی کے سینئر نائب صدر بھی رہے, پارٹی بنانے والوں میں شامل ہیں. حامد خان دی زیادہ کرا نہیں نکلیا, ان کو نہیں بنایا. ٹھیک ہے. پارٹی کے اندر شفقت محمود نے تو اناؤنس نہیں کیا کہ میں پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں, یا اور کوئی بہت سارے اتنے سارے لوگ تھے چان والے, کسی پولیٹیکل مائنڈ کے بندے کو کسی سیاستدان کو بنا دیتے. کسی سیاستدان کو نہیں بنایا, ایک وکیل کو بنایا. پہلی بات کوئی سیاستدان دے نال تعلق انجدہ رکھے ہی نہیں کہ او جناب دی اس بری حالات میں اگر آپ کا ساتھ دے. ہر ایک نے تو فائل آن ٹرے آسان. اچھا اب بیرسٹر علی گوہر کیوں آئے؟ سر آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے این سے عثمان, این سے عمران, یاد ہے, این سے عارف. ٹھیک ہے سر جی, این چل رہی ہے. یہ ہے معاملہ. اور کشمیر والا بھی این تو کٹیا سی نے, تو بشرا بی بی دی این اگین جڑی نا مسلسل چل رہی ہے. اے پائن جڑے نے آپ فارغ ہو گئے, آپ پارٹی باہر ہو گیا, این اگین نہیں چھڈی پائن نے. ٹھیک ہے. اور یہ این کے چکر میں انہوں نے بیرسٹر علی گوہر کو پارٹی کا چیئرمین بنا دیا ہے. اب یوتھیو یہ ہے وہ خبر جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ آپ کی پارٹی کا چیئرمین جو آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے, اس حالات اندر تڑے ہے, ہائیے بھی موکلاں اور خلائی مخلوق دے آسرے دے ہوتے نمرالوجی کے اوپر یا علم الاداد یا جو بھی وہ کہہ لے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے, جادو ٹونے پر اعتماد کرتے ہوئے, نام ملام لو کے کرے ملام لو کے فال کٹ کے طوطا فال پارٹی کا چیئرمین لا رہا ہے. تسی اندازہ لا لو. یہ ہے اصل بری خبر. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیاست میں الیکشن ہار جائیں کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ دل ہار جائیں اور آپ کی اسٹریٹجی درست نہ ہو تو آپ 200 سال تک کوشش کرتے رہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق نہیں چلیں گے, آپ ون نہیں کر سکیں گے. یہ سیاست ہے, یہ محبت نہیں ہے جدے نہیں تین نہر والے پل تے ملنا ہے, انج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. بھائی نا سیاست ہے 2 + 2 = 4,
2 اور 2 5, 1 اور 1 6, ایہو جا کھیڑ ہے سمجھ سے بالا ہے عمران خان جیسے لوگوں کی. تو یہ ہے جو اصل بات ہے کہ اب عمران احمد خان نیازی گون کیس ہے. 2029 تک کرتے پائن بالکل فارغ نہیں اور پی ٹی اے بھی فارغ ہے. میں تو کم از کم ایسے سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.